السلام علیکم۔ پارہ نمبر 5۔ اور وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی اور کے نکاح میں ہوں مگر یا کہ وہ جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں یا اللہ کا حکم ہے تمہارے اوپر۔ ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں بشرطے کہ تم اپنے مال کے ذریعے ان کے طالب بنو، ان سے نکاح کر کے نہ کہ بدکاری کی نیت سے۔ پھر ان عورتوں میں سے جن سے تم نے فائدہ اٹھایا ان کو ان کا طے شدہ مہر دے دو، اور مہر کے ٹھہرانے کے بعد جس پر تم آپس میں راضی ہو گئے ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے جو شخص طاقت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے تمہاری ان بندیوں میں سے کسی کے ساتھ جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں۔ اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم آپس میں ایک ہو، بس ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور مناسب طریقے پر ان کے مہر ادا کر دو، اس طرح کہ ان سے نکاح کیا جائے، نہ کہ بدکاری کریں اور نہ چوری چھپے دوستی کریں۔ پھر جب وہ رشتہ نکاح میں آ جائیں اور اس کے بعد وہ کوئی بدکاری کریں تو آزاد عورتوں کے لیے جو سزا ہے اس کی آدھی سزا ان پر ہے یا اس کے لیے ہے جو تم میں سے بدکاری کا اندیشہ رکھتا ہو، اور اگر تم صبر سے کام لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے بیان کرے اور تمہیں ان لوگوں کو طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور تم پر توجہ کریں۔ اللہ جاننے والا حکمت والا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر توجہ کرے، اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بہت دور نکل جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ کو ہلکا کر دے، اور انسان کمزور بنایا گیا ہے۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر نہ کھاؤ مگر یا کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے، اور خون نہ کرو آپس میں، بے شک اللہ تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے۔ اور جو شخص نافرمانی اور ظلم سے ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں ڈالیں گے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو معاف کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی ہے۔ مردوں کے لیے ایک حصہ ہے اور اپنی کمائی کا، اور عورتوں کے لیے ایک حصہ ہے اپنی کمائی کا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور ہم نے والدین اور رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں ہر ایک کے لیے وارث ٹھہرا دیے ہیں، اور جن سے تم نے عہد باندھ رکھا ہو تو ان کو ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ کے سامنے ہے ہر چیز۔ مرد عورتوں پر نگراں ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی ہے اور اس وجہ سے کہ مرد نے اپنے مال خرچ کیے۔ بس جو نیک عورتیں ہیں وہ فرما برداری کرنے والی، پیٹھ پیچھے شوہر کے حقوق کا خیال رکھتی ہیں اللہ کی حفاظت سے۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تم کو اندیشہ ہو تو تم ان کو سمجھاؤ اور ان کو ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو ہلکی سزا دو۔ پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری کریں تو ان کے خلاف الزام کی تلاش نہ کرو، بے شک اللہ سب سے بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان تعلقات کے بگڑنے کا اندیشہ ہو تو ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے رشتہ داروں میں سے کھڑا کرو اور ایک فیصلہ کرنے والا عورت کے رشتہ داروں میں سے۔ اگر دونوں معاملات درست کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا باخبر ہے۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اور مسافر کے ساتھ، اور جن کے تم مالک ہو ان کے ساتھ، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اترانے والے، بڑائی جتانے والے کو، جو کہ خود کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے ان کو اپنی فضل سے دے رکھا ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ اور ہم نے منکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ ان کا کیا نقصان تھا اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ ان سے اچھی طرح باخبر ہے۔ بے شک اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اگر نیکی ہو تو
وہ اس کو दुगना बढ़ा देता है और अपने पास से बहुत बड़ा सवाब देता है। फिर उस वक्त क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे और आपको उन लोगों के ऊपर गवाह बनाकर खड़ा करेंगे। उस रोज़ तमन्ना करेंगे वे लोग जिन्होंने इनकार किया और पैगंबरों की नाफरमानी की कि काश ज़मीन उन पर बराबर कर दी जाए और वे अल्लाह से कोई बात छुपा ना सकेंगे। ए ईमान वालों, जब तुम नशे की हालत में हो तो उस वक्त तक नमाज के करीब भी ना जाना जब तक तुम जो कुछ कह रहे हो उसे समझने ना लगो, और ना ही जनाबत की हालत में जब तक कि गुस्ल ना कर लो सिवाय इसके कि तुम मुसाफिर हो, और अगर तुम बीमार हो या सफ़र पर हो या तुम में से कोई इस्तिंजा करके आया हो या तुमने औरतों को छुआ हो फिर तुमको पानी ना मिले तो एक पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो और अपने चेहरों और हाथों का उस मिट्टी से मसा कर लो। बेशक अल्लाह बड़ा मुआफ़ करने वाला, बड़ा बख्शने वाला है। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब से एक हिस्सा मिला था? वे गुमराही को खरीद रहे हैं और चाहते हैं कि तुम भी सीधे रास्ते से भटक जाओ। अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है और अल्लाह काफ़ी है हिमायत के लिए और अल्लाह काफ़ी है मदद के लिए। यहूद में से एक गिरोह बात को उसके ठिकाने से हटा देता है और कहता है कि हमने सुना लेकिन उसे नहीं माना, और कहते हैं कि सुनो और तुम्हें सुनवाया ना जाए। वह अपनी ज़बान को मोड़ कर कहते हैं राइना, दीन में ऐब लगाने के लिए। हालांकि अगर वे कहते कि हमने सुना और हमने मान लिया और सुनो और हम पर नज़र करो तो यह उनके हक़ में ज़्यादा बेहतर और दुरुस्त होता, मगर अल्लाह ने उनके इनकार की वजह से उन पर लानत कर दी, बस वे ईमान ना लाएंगे मगर बहुत कम। ऐ वे लोगों जिनको किताब दी गई उस पर ईमान लाओ जो हमने उतारा है, तस्दीक करने वाली उस किताब की जो तुम्हारे पास है, इससे पहले कि हम चेहरों को मिटा दें फिर उनको उलट दें पीठ की तरफ या उन पर लानत करें जैसे हमने लानत की सनीचर वालों पर, और अल्लाह का हुक्म पूरा होकर रहता है। बेशक अल्लाह उसको नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए, लेकिन इसके अलावा जो कुछ है उसको जिसके लिए चाहेगा बख्श देगा, और जिसने अल्लाह के साथ शिर्क ठहराया उसने बड़ा ज़बरदस्त गुनाह किया। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को पाकीज़ा कहते हैं? बल्कि अल्लाह ही पाक करता है जिसको चाहता है और उन पर ज़रा भी जुल्म ना होगा। ज़रा देखिए कि ये कैसे अल्लाह पर झूठ बांध रहे हैं, और खुला गुनाह होने के लिए तो यही बात काफ़ी है। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब यानी तौरात के इल्म का एक हिस्सा दिया गया था कि वे किस तरह बूतों और शैतान की तस्दीक कर रहे हैं, और काफिरों के बारे में कहते हैं कि ईमान वालों के मुकाबले ये ज़्यादा रास्ते पर हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, और जिस पर अल्लाह लानत करे आप उसका कोई मददगार ना पाओगे। क्या अल्लाह की हुकूमत में उनका भी कुछ हिस्सा है? फिर अगर ऐसा होता तो ये लोगों को एक तिल के दाने के बराबर भी ना दें। क्या ये लोगों पर हसद कर रहे हैं इस बिना पर जो अल्लाह ने उनको अपने फजल से दिया है? बस हमने इब्राहिम की औलाद को किताब और हिकमत दी, और हमने उनको एक बड़ी सल्तनत भी दे दी। उनमें से किसी ने इसको माना और कोई इससे रुका रहा, और ऐसे लोगों के लिए जहन्नम की भड़कती हुई आग काफ़ी है। बेशक जिन लोगों ने हमारी निशानियों का इनकार किया उनको हम सख्त आग में डालेंगे। जब उनके जिस्म की खाल जल जाएगी तो हम उनकी खाल को बदल कर दूसरी खाल लगा देंगे ताकि वह अजाब चखते रहें। बेशक अल्लाह ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। और जो लोग ईमान लाएं और नेक काम किए उनको हम ऐसे बागात में दाखिल करेंगे जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी, उसमें वे हमेशा रहेंगे। वहाँ उनके लिए पाकीज़ा बीवियाँ होंगी और उनको हम घनी छाँव में रखेंगे। अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि अमानतें उनके हकदारों तक पहुँचा दो, और जब तुम लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो इंसाफ के साथ फ़ैसला करो। अल्लाह क्या ही अच्छी नसीहत करता है तुमको। बेशक अल्लाह सुनने वाला, देखने वाला है। ए ईमान वालों, अल्लाह की इतायत करो और रसूल की इतायत करो और अपने में से ज़िम्मेदारों की। फिर अगर तुम्हारे दरमियान किसी चीज़ में इख्तिलाफ हो जाए तो उसको अल्लाह और रसूल के हवाले कर दो, अगर तुम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो। यह बात अच्छी है और इसका अंजाम बेहतर है। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा करते हैं कि वे ईमान लाएं उस पर जो उतारा गया है आप पर और जो उतारा गया है आपसे पहले? वे चाहते हैं कि मामला फ़ैसले के लिए ले जाए शैतान के पास, हालांकि उनको हुक्म हो चुका है कि उसको ना माने
اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر نچلے درجے کی گمراہی میں ڈال دے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی طرف اور رسول کی طرف، تو آپ دیکھو گے کہ منافقین آپ سے کترا جاتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوگا جب ان کے اپنے ہاتھوں ہی لائی ہوئی مصیبت ان پر پہنچے گی؟ اس وقت یہ آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے، اللہ کی قسم، ہم نے تو صرف بھلائی اور ملاپ ہی کا سوچا تھا۔ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس سے خوب واقف ہے، بس آپ ان کو نظر انداز کریں اور ان کو نصیحت کریں اور ان سے ایسی بات کہیں جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ اور ہم نے جو رسول بھیجا اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر وہ جب کہ انہوں نے اپنا برا کیا تھا آپ کے پاس آتے اور اللہ سے مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی چاہتے تو یقیناً وہ اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا پاتے۔ بس آپ کے رب کی قسم، وہ لوگ کبھی ایمان لانے والے نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے آپس کے جھگڑے میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو فیصلہ آپ کریں اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور اس کو خوشی سے قبول کر لیں۔ اور اگر ہم ان کو حکم دیتے کہ اپنے آپ کو ہلاک کرو یا اپنے گھروں سے نکلو تو ان میں سے تھوڑے ہی اس پر عمل کرتے، اور اگر یہ لوگ وہ کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے یہ بات بہتر ہے اور ایمان پر زیادہ ثابت رکھنے والی ہوتی، اور اس وقت ہم ان کو اپنے پاس سے بڑا اجر دیتے اور ہم ان کو سیدھا راستہ دکھاتے۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی پیغمبروں اور سچوں اور شہیدوں اور نیک لوگوں کے ساتھ، اور کتنا ہی اچھا ہے ان کے ساتھ رہنا۔ یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کا علم کافی ہے۔ اے ایمان والو، اپنی حفاظت کا انتظام کر لو، پھر نکلو جدا جدا یا اکٹھے ہو کر۔ اور یقیناً تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو سستی سے کام لیتا ہے، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا، اور اگر تم کو اللہ کا کوئی فضل حاصل ہو تو کہتا ہے گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی تعلق ہی نہ ہو کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ بس چاہیے کہ لڑے اللہ کی راہ میں وہ لوگ جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچ دیتے ہیں، اور جو شخص اللہ کی راہ میں لڑے پھر مارا جائے یا غالب آ جائے تو ہم اس کو بڑا اجر دیں گے۔ اور تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم لڑتے نہیں اللہ کی راہ میں، اور ان کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو اس بدسی سے نکالیے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی پیدا کیجیے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار کھڑا کر دیجیے۔ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو منکر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر جب ان کو لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ انسانوں سے ایسے ڈرنے لگا جسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ہم پر لڑائی کیوں فرض کر دی؟ کیوں نہ چھوڑے رکھا ہم کو تھوڑی مدت تک؟ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو پرہیزگاری کرے، اور تمہارے ساتھ ذرا بھی ظلم نہ ہوگا، اور تم جہاں بھی رہو گے موت تمہیں آ پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعے میں رہو۔ اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ بس ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ہی نہیں سمجھتے۔ تم کو جو بھی بھلائی پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور تم کو جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہاری اپنی ہی وجہ سے ہے۔ اور ہم نے آپ کو انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ موڑ لیا تو ہم نے آپ کو ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو قبول ہے، پھر جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اس کے خلاف مشورہ کرتا ہے جو وہ کہہ چکا تھا، اور اللہ ان کی سرگوشیوں کو لکھ رہا ہے۔ بس آپ ان سے دور رہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ بھروسے کے لیے کافی ہے۔
کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے قرآن میں کہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس کے اندر بڑا اختلاف پاتے، اور جب ان کو کوئی بات امن کی یا خوف کی پہنچتی ہے تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ اس کو رسول تک یا اپنے ذمہ دار لوگوں تک پہنچاتے تو ان میں سے جو لوگ تحقیق کرنے والے ہیں وہ اس کی حقیقت کو جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب شیطان ہی راہ پر چل پڑتے۔ بس لڑیے اللہ کی راہ میں، آپ پر اپنی جان کے سوا کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، اور مسلمانوں کو بھی ابھاریے، قریب ہے کہ اللہ منکروں کا زور توڑ دے، اور اللہ بڑا زور والا اور بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ جو شخص کسی کے حق میں اچھی سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور جو شخص بری سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب تم کو سلام کیا جائے تو تم بھی سلام کا جواب دو، اس سے بہتر انداز میں یا جواب میں وہی کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ وہ معبود ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ضرور تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ پھر تم کو کیا ہوا کہ تم منافقوں کے معاملے میں دو گروہ ہو رہے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو الٹا پھیر دیا ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو راہ پر لاؤ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تم ہرگز ان کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے انکار کیا ہے تو تم بھی انکار کرو تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، بس تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کرے، پھر اگر وہ اس کو قبول نہ کرے تو ان کو پکڑو، اور جہاں کہیں ان کو پاؤ انہیں قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو ساتھی اور مددگار نہ بناؤ مگر وہ لوگ جن کا تعلق ایسی قوم سے ہو جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا ہے، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس حال میں آئے کہ ان کے سینے تنگ ہو رہے ہیں تمہاری لڑائی سے اور اپنی قوم کی لڑائی سے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر زور دے دیتا تو وہ ضرور تم سے لڑتے، بس اگر وہ تم کو چھوڑ رہیں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہارے ساتھ صلح کر رویہ رکھیں تو اللہ تم کو بھی ان کے خلاف اقدام کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسرے کچھ ایسے لوگوں کو بھی تم پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، جب کبھی وہ فتنے کا موقع پائیں وہ اس میں کود پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر تم سے دور نہ رہیں اور تمہارے ساتھ صلح کا رویہ نہ رکھیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو تم ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو جہاں کہیں انہیں پاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تم کو کھلی حجت دی ہے، اور کسی مسلمان کا کام نہیں کہ وہ مسلمان کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے، اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو وہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے اور مقتول کی وارثوں کو خون بہا دیں مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ مقتول ایسی قوم سے تھا جو تمہاری دشمن ہے اور وہ خود مسلمان تھا تو وہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے، اور اگر وہ ایسی قوم میں سے تھا کہ تمہارے اور اس کے درمیان معاہدہ ہے تو وہ اس کی وارثوں کو خون بہا دے اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے۔ پھر جس شخص کو میسر نہ ہو تو وہ لگاتار 2 مہینے تک روزے رکھے، یہ توبہ کی شکل ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم سفر کرو اللہ کی راہ میں تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص تم کو سلام کرے اس کو یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سا مال غنیمت ہے، تم بھی پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا تو تحقیق کر لیا کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ برابر نہیں ہو سکتے بیٹھے رہنے والے مسلمان جن کو کوئی عذر نہیں ہے، اور وہ مسلمان جو اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے، اپنے مال اور اپنی جان سے، مال و جان سے جہاد کرنے والوں کا درجہ اللہ نے بیٹھے رہنے والوں کی نسبت بڑا رکھا ہے، اور ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر اجر
عظیم کے ذریعے برتری دی ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یقیناً جو لوگ اپنا برا کر رہے ہیں، جب ان کی جان فرشتے نکالیں گے تو وہ ان سے پوچھیں گے کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم زمین میں بے بس تھے۔ فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم وطن چھوڑ کر وہاں چلے جاتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مگر وہ بے بس مرد اور عورتیں اور بچے جو کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور نہ کوئی راہ پا رہے ہیں، یہ لوگ امید میں ہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا، اور اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے گا وہ زمین میں بڑے ٹھکانے اور بڑی وسعت پائے گا، اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے پھر اس کو موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ہاں مقرر ہو چکا ہے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو، اور اگر تم کو ڈر ہو کہ کافر تم کو ستائیں گے، بے شک کافر لوگ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ اور جب آپ مسلمانوں کے درمیان ہوں اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے ہوئے ہوں۔ بس جب وہ سجدہ کر چکے تو وہ تمہارے پاس سے ہٹ جائیں، اور دوسری جماعت آئے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھیں، اور وہ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور ہتھیار لیے رہیں۔ کافر لوگ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور سامان کی غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک ٹوٹ پڑیں، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اگر تم کو بارش کے سبب سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو اپنے ہتھیار اتار دو اور اپنے بچاؤ کا سامان لیے رہو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جب تم نماز ادا کر لو تو اللہ کو یاد کرو، کھڑے کھڑے اور بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے، پھر جب اطمینان ہو جائے تو نماز کھڑی کرو۔ بے شک نماز اہل ایمان پر مقرر وقتوں کے ساتھ فرض ہے، اور قوم کا پیچھا کرنے سے ہمت نہ ہارو۔ اگر تم دکھ اٹھاتے ہو تو وہ بھی تمہاری طرح دکھ اٹھاتے ہیں، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو امید وہ نہیں رکھتے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ اتاری تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنیں، اور اللہ سے بخشش مانگیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور آپ ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑیں جو اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرنے والا گنہگار ہو۔ وہ انسانوں سے تو شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ وہ سرگوشیاں کرتے ہیں اس بات کی جس سے اللہ راضی نہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تم لوگوں نے دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے دن کون ان کی جانب سے اللہ سے جھگڑا کرے گا، یا کون ہوگا ان کا کام بنانے والا؟ اور جو شخص برائی کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا پائے گا۔ اور جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے ہی حق میں برا کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کوئی غلطی یا گناہ کرے پھر اس کی تہمت اسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے ایک بڑا بہتان اور کھلا ہوا گناہ اپنے سر لے لیا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو یہ ٹھان ہی لیا تھا کہ تم کو بہکا کر رہے گا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو بہکا رہے ہیں، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری ہے، اور تم کو وہ چیز سکھائی ہے جس کو تم نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے، بھلائی والی سرگوشی صرف اس کی ہے جو صدقہ کرنے کو کہے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں میں صلح کرانے کے لیے کہے۔ اور جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے ایسا کرے تو ہم اس کو بڑا اجر عطا کریں گے، مگر جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا حالانکہ اس پر راہ واضح ہو چکی ہے اور ایمان والوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے پر چلے گا تو ہم اس کو اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کو شریک ٹھہرائے جائے اور اس کے سوا گناہوں کو بخش دے۔
جس کے لیے چاہے گا، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا وہ بہک کر بہت دور جا پڑا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں دیویوں کو، اور وہ پکارتے ہیں سرکش شیطان کو۔ اس پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور شیطان نے کہا تھا کہ میں تو تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں ان کو بہکاؤں گا اور ان کو امیدیں دلاؤں گا اور ان کو سمجھاؤں گا تو وہ چوپایوں کے کان کٹیں گے، اور ان کو سمجھاؤں گا تو اللہ کی بناوٹ کو بدلیں گے۔ اور جو شخص اللہ کے سوا شیطان کو اپنا دوست بنائے تو وہ کھلے ہوئے نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان سے وعدے کرتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان کی تمام وعدے دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس میں بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کو ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا؟ نہ تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو کوئی بھی برا کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور وہ نہ پائے گا اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ اور جو شخص کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور اس سے بہتر کس کا دین ہے جو اپنا چہرہ اللہ کی طرف جھکاتے، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہو، اور وہ چلے دین ابراہیم پر جو سیدھی راہ پر چلنے والے تھے۔ اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم بتاتا ہے، اور وہ آیت بھی جو تمہیں کتاب میں ان یتیم عورتوں کے بارے میں پڑھ کر سنائی جاتی ہے جن کو تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے لکھا گیا ہے، اور چاہتے ہو کہ ان کو نکاح میں لے آؤ۔ اور جو آیت کمزور بچوں کے بارے میں ہے، اور یہ کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف کرو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے بدسلوکی یا بے رخی یا اندیشہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ دونوں آپس میں کوئی صلح کر لیں، اور صلح بہتر چیز ہے، اور لالچ انسان کی طبیعت میں بسی ہوئی ہے۔ اور اگر تم اچھا سلوک کرو اور تقوی سے کام لو تو جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ تم برابری کرو عورتوں کے درمیان، اگرچہ تم ایسا کرنا چاہو، بس بالکل ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو۔ اور اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا حکمت والا ہے۔ اور اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور ہم نے حکم دیا ہے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور تم کو بھی کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم نہ مانو تب بھی اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بھروسے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اے لوگو، اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ جو شخص دنیا کا جواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا ثواب بھی، اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، چاہے وہ خود تمہارے یا تمہارے ماں باپ یا رشتہ داروں کے خلاف ہی ہو۔ اگر کوئی مالدار ہے یا محتاج ہے تو اللہ تم سے زیادہ ان دونوں کا خیرخواہ ہے، بس تم خواہشوں کی پیروی نہ کرو کہ حق سے ہٹ جاؤ۔ اور اگر تم باتیں بناؤ گے یا منہ پھیر لو گے تو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی۔ اور جو شخص انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا تو وہ بہک کر دور جا پڑا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائیں پھر انکار کیا، پھر ایمان لائیں پھر انکار کیا اور پھر انکار میں بڑھتے گئے تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ان کو راہ دکھائے گا۔ منافقوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔
وہ لوگ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ تو عزت ساری اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کی کتاب میں تم پر یہ حکم اتار چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو گئے۔ اللہ منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ اکٹھا کرنے والا ہے۔ وہ منافق تمہارے بارے میں انتظار میں رہتے ہیں، اگر تم کو اللہ کی طرف سے کوئی فتح حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جائے تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے، اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔ تو اللہ ہی تم لوگوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ ہرگز کافروں کو مومن پر کوئی راہ نہ دے گا۔ بے شک منافقین اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ ہی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور وہ اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ وہ دونوں کے بیچ لٹک رہے ہیں، نہ ادھر ہے اور نہ ادھر ہے، اور جس کو اللہ بھٹکا دے آپ اس کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی کھلی حجت قائم کر لو؟ بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور تم ان کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ البتہ جو لوگ توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لے تو یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ ایمان والوں کو بڑا ثواب دے گا۔ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لاؤ۔ اللہ بڑا قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔